الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. قال تعالی یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما وأہلہ. اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو تھوڑی سی دیر دین کی فکر میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. اس پر خوب اللہ کا شکر ادا کریں، خوب اللہ کا شکر ادا کریں. حقیقت اصل میں یہ ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اس بیٹھنے پر اللہ ہمیں کیا دے گا، اندازہ نہیں ہمیں. بس ہم نے اس کو روٹین سمجھا ہوا ہے کہ اگر نہیں گئے نا تو پھر حافظ صاحب جو ہے نا وہ ڈانٹیں گے. 90% لوگوں کا گمان یہی ہے. آج بھی میں مغرب کے بعد کہیں گیا تو مجھے کہا کہ وہ شکیل صاحب آئے ہوئے، وہ عمل پورا کر کے آئیں گے، اور ویسے نہیں آئیں گے. میں نے کہا بھائی مجھے معلوم ہے عمل کر کے کیوں آئیں گے. چونکہ انہوں نے جب وائس میسیج مجھے بھیجنا ہے نا تو میں نے پوچھا یہ کیوں نہیں کیا آپ نے، یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. ہاں، جب تک کوئی پوچھ گچھ کرنے والا ہے نا تو آدمی ڈرتا رہتا ہے. قرآن مجید میں آتے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. سارا قرآن مجید جو ہے نا، سارا قرآن مجید ہر ایک چیز پر عمل کرنا ہم پہ فرض ہے. ہاں، ہماری مرضی نہ، ہماری مرضی ہے یہ کر لیں گے، ہماری مرضی ہے یہ نہیں کریں، ایسا نہیں ہے. اور اگر شکیل صاحب کو یا کسی صاحب کو کوئی پوچھ گچھ کر رہا ہے نا ان سے، تو یہ ان کو احسان ماننا چاہیے پوچھنے والے کا کہ وہ پوچھ گچھ کر رہا ہے. اگر وہ پوچھ گچھ نہ کرے نا تو آپ جو کر رہے ہو وہ کچھ بھی نہیں کرو. میں مسجد عائشہ میں جمعہ پڑھاتا تھا 2003 میں، کئی سال میں نے پڑھایا ہے. تو اس زمانے میں 2000 میں میرے اوپر دو چیزوں کا غلبہ بہت زیادہ تھا. ایک ٹی وی کا اور ایک داڑھی کا. کوئی بغیر داڑھی والا مجھے نظر آیا نا تو مجھے اندر سے آگ لگ جاتی تھی، آگ لگ جاتی تھی. بلڈ پریشر ایک دم آسمان پہ چلا ہے. اور اگر کوئی ٹی وی کی بات کر لے تو مجھے آگ لگ جاتی. دو چیزیں میری بڑی، اور میں بہت سخت بیان بھی کرتا تھا اس میں. تو ایک دن میں نے جمعہ پڑھایا اور جمعے پر داڑھی پہ بیان کیا. تو وہ ایک آدمی تھا، ہماری کمیٹی کا آدمی تھا، وہ رات کو مجلس میں نہیں آیا. جمعے کے دن عشاء کے بعد ایک مجلس بھی ہوتی تھی میری. دوسرے دن تیسرے دن اس نے اپنے کمیٹی والوں کو اور کو بتایا کہ حافظ صاحب نے آج جمعہ میں جتنا بھی بیان کیا نا وہ سب میرے لیے کیا، اور میں 2 دن سے رات بھر رو رہا ہوں اور سکون سے مجھے نیند نہیں آ رہی. اور میں نے طے کر لیا کہ میں حافظ صاحب کی کسی مجلس میں نہیں جاؤں گا. وہ بات مجھے بتا دی اس نے آگے. وہ کمیٹی والے بھی تو اپنے ہی ہوتے ہیں نا. ابھی بتاؤں گا من احسن من قولا ممن دعا الی اللہ، یہ میں نے پڑھایا نا، ابھی بتاؤں گا آپ کو. تو اس نے مجھے بتا دیا. تو دوسری دفعہ جب میں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا تو بیٹھ کر سب سے پہلے میں نے یہی کہا کہ بھائی دیکھو اچھی طرح کان کھول کر سنو، جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا وہ کسی خاص آدمی کے لیے نہیں کیا تھا، یہ ایک عام بات تھی. لوگ سمجھتے ہیں کہ حافظ صاحب اس کو ٹارگٹ، نہیں، اس کو نہیں، بلکہ یہ عام بات ہے. اب چور کی داڑھی میں تنکا ہے تو بات دوسری. تو پھر میں نے اس کو ایسے یوں کر کے دیکھا تو وہ آدمی مجھے نظر آ گیا.
اور اس نے وہ داڑھی جیسی شیو بنا لی ایسے یہاں سے کٹنگ سیٹنگ. جب بیان کا آخر ہونے لگا کہ میں نے کہا بھائی میں نے اسی کے لیے کہا تھا, بس اسی کے لیے کہا تھا, سارا بیان اسی کے لیے کیا تھا اور کسی کے لیے نہیں کیا تھا. اور یہ سمجھ لو اب اس کو چاہیے کہ وہ میرے پیروں میں ایک من دودھ لے کر آئے اور میرے پیروں کو اسے دھوئے, اور جو اس کا گند نکلے نا وہ پی لے, اس کا جو گند نکلے نا وہ پی لے. اس کو اللہ کا بھی اور میرا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے تمہیں اس بات کی طرف جگایا, اور تم رات بھر اللہ کے سامنے روتے رہے. تمہیں معلوم نہیں تمہارے رونے پر اللہ نے تمہاری جہنم کی خلاصی کا فیصلہ کر لیا. یہ جو پوجش کرنا ہوتا ہے نا, یہ اصل میں اس لیے ہوتا ہے میرے بھائی کہ آپ سے محبت ہے تو آپ سے پوچھا جا رہا ہے, ورنہ کیوں پوچھا جائے گا؟ نہیں پوچھا جائے گا. ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصود اصلی یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی کوتاہی ہے, کوئی کمی ہے, تو ہم اپنی کوتاہی کو دور کر لیں. اس بھائی کو برا کہنا, اس بھائی کو اچھا کہنا, یہ مقصود نہیں, بالکل مقصود نہیں. انہی کوتاہیوں میں سے ایک کوتاہی جو آج میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. پچھلی دفعہ جب میری حاضری یہاں پہ ہوئی تھی تو اس سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے اس گھر میں 2 خوشیاں آئی تھیں. ایک بیٹے کی خوشی آئی تھی اور ایک بیٹی کی خوشی آئی تھی. اور جو بیٹی کا باپ ہے نا, وہ مجھے بھی گاڑی میں بتا رہا تھا کہ جب بچی ہوئی نا تو ڈاکٹر نے کہا اماں کو نہیں دکھانا ہے, پہلے اس کے ابا کو دکھانا ہے. مطلب لڑکے کی جو ماں ہے اس کو یہ بچی نہیں دکھانی ہے, بلکہ لڑکی کا جو باپ ہے اس کو دکھانا ہے. تو اس نے کہا بھائی مجھے کیوں دکھاؤ, میری اماں موجود ہے یار, 100% اللہ کے بندے, اس کو دکھاؤ. تمہیں دکھانا ہے. کیوں دکھانا ہے؟ بولے تمہاری شکل دیکھنی ہے, بیٹی سننے کے بعد تمہاری شکل کے اثرات کیا ہوں گے. جی بیٹے ہونے کے بعد تو آدمی چوڑا ہو جاتا ہے نا, بیٹا ہوا ہے, بیٹا ہوا ہے, بیٹا ہوا, بیٹا ہوا. جی اور بیٹی ہونے کے بعد منہ, اگر منہ اس کا نیچے ہو رہا نا تو وہ سمجھ لے وہ مسلمان نہیں, وہ کافر ہے. کافروں میں یہ ہوتا تھا, مشرکین میں یہ ہوتا تھا. آج بھی مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ اگر کسی کو اطلاع مل جائے کہ میرے یہاں بیٹی ہوئی ہے تو کیا ہوا بابا, بیٹی ہوئی, اور بیٹا ہوا ایسا چوڑا, بیٹا ہوا بھائی میرے یہاں, بیٹا ہوا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا ڈسکریج کیا کہ یہ غلط ہے بھائی, یہ غلط ہے, اللہ کے بندے یہ غلط ہے. بیٹی کا آنا یہ اللہ کی رحمت ہے. جس گھر میں بیٹی آتی ہے, جس گھر میں بیٹی آتی ہے اس پر اللہ کی خاص رحمت آ جاتی, اس پر خاص رحمت آ جاتی, اس پر خاص رحمت آ جاتی. ہم بیٹی کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوتے. ترمذی کی حدیث شریف ہے, سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کی پرورش کرے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں. 10 بیٹوں کی شادی کرو, کوئی جنت کا وعدہ نہیں ہے, کوئی جنت کا وعدہ نہیں ہے, نہیں. ایک صحابی نے فرمایا اللہ کے رسول جس کی 1 بیٹی ہو, یہاں بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جن کی 1 ہی بیٹی ہو, یار 2 والی کی چکر ہے, ہمارے پاس تو 1 ہی ہے. فرمایا جس کی 1 بیٹی ہو, جس کی 1 بیٹی ہو, 1 بہن ہو, اور وہ اس کی پرورش کرے, اور وہ اس کو بڑا کرے, اور وہ اس کی شادی کر دے, اور شادی کے بعد بھی اس کی ذمہ داریوں کو دیکھتا رہے. مطلب شادی ہو کے لڑکے کی ذمہ ہو جاتی ہے, لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ ان کا اس کے بعد بھی ویسے ہی خیال رکھے, محبت سے, پیار سے. لیکن ہمارا معاملہ بڑا الٹا ہوتا ہے. پڑھانے کے لیے لڑکے کو ڈاکٹر بنا دو, لڑکی تو دوسری کی ہے نا, چھوڑا یار بیکار. نہیں, سب کا معمول ویسے یہی ہے, اللہ قلیل. لیکن پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم سے ایک مجلس میں بیٹھے وجہ نے بیان کیا, فرمایا جس کے پاس 1 بیٹا ہو اور 1 بیٹی ہو, اور اس کے بعد استطاعت ہو کہ وہ ایک کو تعلیم دے سکتا ہے, ایک کو نہیں دے سکتا, تو فرمایا وہ بیٹی کو تعلیم دے, بیٹے کو نہ دے. عجیب.
ہم تو بیٹے کے لیے سب کچھ، سارا مال میں جاؤ، تم انگلینڈ چلے جاؤ پڑھنے کے لیے، لڑکی تم تو چھوڑو یار، تم نے تو شادی کرنے کل چلے جانا، چھوڑے بیٹی کو تم انگلینڈ چلے جاؤ. جب بھی آئیں گے گھر میں بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہے، تو چونکہ بیٹا زیادہ لاڈلا ہوتا ہے نا، اس کو دے دو یہ چیز، اس کو دے دو یہ چیز، اس کو تم بیٹے تم تو گھر میں ہی رہتی ہو نا یہاں، موٹر سائیکل کھائیں گے اس کو دے دو. بھائی موٹر سائیکل کے پیسے کے برابر اس کو بھی کوئی چیز دو نا، ہمیں خالی نہیں تھے اس بات. اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی اگر خدا نخواستہ بچہ لڑکی جن دے تو پہلے ہی سے طے ہو جائے بھائی ایسا نہیں کرنا، ایسے بیٹا ہونا چاہیے، فلانا ہونا چاہیے. قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا. یہ ایک اللہ کا نظم ہے بھائی. اللہ کے بندے لڑکی کے جننے میں اس کو، بھائی وہ بیٹا جنے تو بھی اس کو تکلیف ہوگی، بیٹی جنے گی، بھائی یہ اس کے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں نا. لیکن اگر آپ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھو نا، ڈاکٹرز کو بٹھا گئے جو دنیاوی اعتبار سے سمجھتے ہو، اگر کسی کے یہاں لڑکی ہوئی تو سمجھ لو وہ لڑکی زیادہ صحت کے اعتبار سے اچھی ہے، اس لیے اس نے لڑکی جنی ہے. اور اگر جس کے یہاں بیٹا ہوا ہے تو سمجھ لو مرد زیادہ طاقتور ہے، عورت کمزور ہے، اس لیے اس نے بیٹا جانا. ہاں میڈیکلی پوائنٹ آف ویو جیسا ہے، لیکن اس کو میڈیکل میں مت لے کے جاؤ، اس کو اللہ کی حکمت سمجھو. انہ علی حکیم، ابھی ہم نے پڑھا نا انہ علی، یہ حکمت کے کام ہے سارے کے سارے. کسی کو اللہ بیٹا دے رہا ہے، کسی کو بیٹیاں دے رہا ہے، کسی کو بیٹے بیٹیاں دو. میرے ماموں جان 28 سال تک ان کی شادی کے بعد 28 سال تک ان کو بچے ہی نہیں ہوا. سارے لوگوں نے ہنگامہ کیا کہ بھئی آپ دوسری شادی کر لیں. اس نے کہا میں شادی نہیں کروں، اگر اللہ بچہ دے گا تو اسی لیے دے گا، ورنہ نہیں دے گا. اب وہ اس 28 سال میں میرے خیال سے کم از کم 15 سال 16 سال تو انگلینڈ میں رہے. اب انگلینڈ میں کیا بھائی، اب آپ میڈیکل چیک اپ کرانے کے لیے میکسیمم کہاں آتے ہو؟ آغا خان جاؤ گے، اور آگے جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ انگلینڈ جاؤ گے. انگلینڈ سے لوگ گئے ہیں، وہی کچھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہیں، عورت بھی ٹھیک ہے، مرد بھی ٹھیک ہے. او اللہ کی مرضی نہیں ہے. ان کے انتقال کے فوراً بعد انہوں نے دوسری شادی کی اور پہلے ہی سال بچی ہو گئی. یہ کیا ہوا؟ مطلب اس میں عورت کا کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یا یہ سب ہماری عقل ہے. یہ کافرانہ ذہن ہے، یہ یہودیت والا ذہن ہے. ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، زمانہ جاہلیت کا اپنا واقعہ سناتے تھے کہ میری بچی ایسی تھی ایسی تھی ایسی تھی. ایک دن میں اس کو لے گیا اور پھر میں نے گڑھا کھودا، پھر میں نے یہ کیا، پھر میں نے یہ کیا. وہ جب وہ کھدال سے مٹی باہر نکالتا اس سے تو اس کی داڑھی میں آئی تھی. وہ کہتی میں بابا بابا بابا، اور وہ داڑھی میں سے بال کو ایسے کرتی رہتی. وہ کہتی میرا دل اتنا سخت تھا کہ میں اس کو پھر میں نے اس میں کھڑا کر دیا، اور پھر میں مٹی ڈالتا رہا، اور وہ کہتی رہی بابا یہ کیا کر رہے ہیں، بابا یہ کیا کر رہے ہیں. اور یہ کرتے 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 میں نے ساری مٹی اس کو دبا دی. تو یہ بات سن کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگے. تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا. وہ ہمارے کہ اللہ کے رسول بتائیں کیا یہ والا میرا گناہ بھی معاف ہو جائے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، اللہ نے یہ گناہ تو اسی وقت معاف کر دیا تھا. آپ سوچیں کہ یہ زمانہ جاہلیت کی جو بات ہے نا، آج 2021 میں جو ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں نا، ہائیلی کوالیفائڈ، ان کے یہاں اگر بیٹی ہو جائے تو ان کا اجر کیا ہوتا ہے، اور بیٹا ہو جائے تو اجر کیا ہوتا ہے. حالانکہ آگے چل کے بیٹے نے شراب پینی، زانی بننا، اس نے بے حیا نے. ابھی کچھ دن پہلے، 3-4 سال پہلے میں اسے کیسا معاملہ آیا کہ ایک بیٹا تھا ان کا، انہوں نے اس کو پڑھنے کے لیے پاکستان سے باہر بھیجی، اور وہ اتنا زنا اور شراب اتنا پڑ گیا کہ اجر خراب ہو گیا اس کا. تو اس کے بعد جا کے اس کو وہاں سے واپس لے کر آئے، اور یہاں پہ پتہ نہیں کہاں کیا علاج کروایا. بیٹا ہے نا، تمہیں بڑی فکر ہے نا بیٹے کی، بیٹا ہے نا.
اور وہ بھی اپنے بھائی سے لے کے انہوں نے پالا. اللہ اب ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے اپنے بھائی سے ان کو بچہ لے لیا, اس کا یال ہوا. پھر وہ پتہ نہیں کس چیز سے میرے ہاتھ چڑھ گیا, کہیں کسی مجلس میں آ گیا, اس کا ابا بھی آ گیا. وہ پہلے بھی اس کا ابا آتے تھے میرے پاس, اس نے مجھے کہا یہ معاملہ ہے, یہ معاملہ ہے. میں نے کہا اس کو کہو مجلس میں آتے رہے, انسان کا بچہ بن جائے گا, مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں اچھی طرح سمجھیں, آپ سب لوگ جنت چاہتے ہیں؟ آپ بتائیں, کوئی ایک آدمی بتائیں, آپ سب لوگ جنت چاہتے ہیں؟ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ آپ دیکھیں قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی 12 الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. بعد میں آ رہا ہے وادخلی جنتی. اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی کہ اس کے لیے بھی شرط یہ لگائی گئی ہے, جنت میں آپ ایسے جا نہیں سکتے. فادخلی فی عبادی, پہلے اللہ کے بندوں کے ساتھ مل جاؤ, داخل ہو جاؤ ان کے اندر, ان کے سرکل میں آ جاؤ. بس ان کے تم سرکل میں آ گئے, وادخلی جنت, بس پھر کام ہو گئی. اور ہم مولویوں کے پاس جانا نہیں چاہتے. بس میں جتنے بیٹے نا, دیکھو کوئی اپنے بیٹے کو لے کے آتے ہیں, حضرت وہ تو وہاں مصروف ہے, حضرت وہ تو وہاں مصروف ہے, حضرت وہ تو وہاں. ابے تیرے مرنے کے بعد کیا ہوگا بھائی؟ تو جو مر جائے گا, تیرے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مجھے فکر اس بات کی ہے, اگر اپنے بچوں کو دین میں نہیں لگاؤ گے, اپنے بچوں کو مجالس میں لے کے نہیں آؤ گے, تو تمہارے مرنے کے بعد یہ کام ختم ہو جائے گا. جس سے بھی کہو حضرت وہ تو یسی مصروف ہے, حضرت وہ تو آفس میں مصروف ہے, حضرت وہ تو میٹنگ میں, حضرت فلانا ہے. ابے بھائی اللہ کے بندو, عقل والی باتیں کرو, جاہلوں والی باتیں مت کرو. ہمارے ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمہ اللہ, آپ یقین کریں بہت زیادہ زور سے لگاتے تھے. ایک حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا عجیب ملفوظ ہے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی اپنے بچوں کو لے کے آؤ, چاہے انگریزی بال کٹوا کے آؤ, چاہے پاجامہ نیچے کر کے آؤ, لیکن آؤ تو صحیح ہمارے پاس. جب تم ہمارے پاس آ جاؤ گے اپنے بچے کو لے کے, تو تمہارا بچہ ہمیں دیکھ کر جب تم مر جاؤ گے تو کم از کم داڑھی والوں سے تو محبت کرے گا. لاتے ہی نہیں اپنے بچوں کو, لاتے. جس سے کہو, جس ابا سے کہو نا, یا وہ میرا بیٹا تو آفس ہی نہیں آیا, وہ یہ مصروف ہے, میک شور کرو بھائی آج آفس سے جلدی آ جاؤ, آدھے گھنٹے ہاف ڈے چھٹی لے لو, مجلس میں جاؤ. نہیں کوئی خالی. ابھی سمجھتے پتہ نہیں حافظ صاحب کیوں ہنگامہ کرنے بیٹے کو لے جاؤ. ابے بیٹے تمہاری بیٹی سے ہمیں کرنا کیا ہے بھائی؟ چاٹنا تھوڑی ہے اس کو. وہ ہمارے پاس آئے گا, فادخلی فی عبادی, جاؤ جا کے قرآن مجید دیکھو نا, پتہ چلے آپ کو. یہ جنت میں جانے کے لیے شرط اعظم لگائی گئی ہے, فادخلی فی عبادی. پہلے اپنے ہمارے محبوب بندے جو ہے نا, ان بندوں میں شامل ہو جاؤ, ان کے اندر داخل ہو جاؤ. اس کے بعد فادخلی جنتی, بعد میں جنت میں بعد میں جانا ہے. اب یہاں بیٹھ کے کوئی بیان سنیں کہ یار لڑکی کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فضائل بتائیں. ایک عجیب روایت ہے, ہم عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کسی کے یہاں بیٹی ہوئی نہیں, وہ حاملہ ہو گئی, اور یقین یہ تھا کہ بیٹی ہوگی. آج کل تو ایک ایسے ٹیکنالوجی آ گیا نا, یوں فون بتایا لڑکی لڑکا ہے, ہاں ہم آگے نہیں جاتے, مطلب ایسے حمل ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ نے پوچھا, اے اللہ کے رسول, اگر کسی کے یہاں وہ لڑکی حاملہ ہو جائے اور اس کے جننے سے پہلے وہ مر جائے, فرمایا وہ بھی جنتی. اللہ اکبر کر دینا, اللہ اکبر کر دینا. یہ ایگزمپشن پہ اللہ جنت دے رہا ہے. لڑکی کا حاملہ ہونا, میں پچھلے مجلس میں بتا کے گیا, ساری چیزیں بتائیں. آج میں صرف اور صرف مسفرہ پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. آج صرف مسفرہ ہے, آج صرف وہ بچی ہے میری نظر میں, آج وہ اس گھر میں وہ بچی ہے بس, اور کوئی نہیں ہے. اس بچی کے آنے پر اللہ کتنا خوش ہو رہا ہے. اگر اس کے ماں باپ خوش ہیں اور جو اس کے گھر والے مزید, اس بچی کی نانی اماں اگر خوش ہیں, نانا ابا خوش ہیں, تو آپ یقین کریے گھر جنت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں, بیٹا کوئی بھی نہیں ہے, تو ان کو بھی ہنگامہ کرنا چاہیے نا یار. وہ
اللہ تو قادر ہے اس بات پہ. اللہ تو اس بات اور بیٹا دیا اور دینے کا پھر واپس لے لیا. اس میں بھی دیکھا نا, اس میں بھی کوئی اللہ کی مسئلہ ہوگی نا. کیا مسئلہ ہے کہ وہ اللہ جانتا ہے, ہمیں اس کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے, بچے ہوتے ہیں, بچے ہونے کے بعد مر جاتے ہیں. ابھی میرے پاس ایک فون آیا, ابھی فون آیا, ابھی میں یہ دیر ہو گئی مجھے 5-10 منٹ, اسی وجہ سے وہ ایک صاحب کا فون آ گیا, وہ یہ ہو گیا, اور اماں جو ہے وہ وینٹ پہ چلے گئی, اس کے لیے بہت دعا کریں گے. بس ہم سب کا ٹارگیٹ یہ کہ بیٹی نہیں ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے یار؟ اس کو ساری زندگی کھلاؤ پلاؤ بڑھاؤ, یہ کرو, اور پھر شادی ہو تو پھر لاکھوں روپے دو. کمانے کا تو آسرا ہے ہی نہیں, آنے کا تو آسرا ہے نہیں, وہ جانے کا آسرا ہے. اور پھر جب وہ شادی رہے گی پھر بھی اس کو دیتے رہو. میرے بھائی اللہ کے ولی اس بات کو سمجھو, بیٹی کو دینے سے اللہ خوش ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے آنے پر کھڑے ہو رہے. ہم اپنی بیٹی کے آنے پر کھڑے ہوتے ہیں, چلو ایمانداری سے بس آپ جتنے بیٹھے ہو, ایمانداری سے ٹھنڈے دل سے سوچنا, تمہاری بیٹی شادی ہو جائے, وہ کہے تم کھڑے ہوتے ہو, بتاؤ. میں آج دوپہر میں بھی کسی بھائی اللہ کے رسول کی کوئی ایک سنت تو زندہ کر لو یار, کوئی ایک تو کر لو. اگر ساری زندگی کی سنتیں جمع نہیں کر سکتے تو کوئی ایک سنت جو سب سے, ہمارے ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمہ اللہ عجیب بات فرماتے تھے, کہتے تھے کہ جو اتنی ساری سنتیں سمجھ میں آ رہی ہے نا, جو سب سے آسان سنت ہے وہ کر لو. سب سے آسان پانی پینا ہے. اب میں تم بھلے کھڑے ہو کے پانی پیو, الٹے ہاتھ سے پانی پیو, بس دیکھ کے پی لیا کرو. اتنا تو کر سکتے ہو. اللہ کے رسول معاملے پانی دیکھ کے پیتے تھے بھائی, بیٹھ کے پیتے تھے, سیدھے ہاتھ سے پیتے تھے, 3 گھٹ. اس کو چھوڑو, کم از کم دیکھ کے پانی پی لو بھائی, اتنا تو کر لو. ٹیلی فون بڑا پتہ نہیں اندر کیا ہوا. میں کل یا پرسوں بیان میں بتایا گیا ہوں, بسم اللہ کی برکات کسی زبردست ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب فرمایا اس کو بھائی دیکھ کے پی لو. ہاں, جب دیکھ کے پینے کی عادت ڈال لو گے نا تو خیال آئے گا چلو بیٹھ کے پی لیتے ہوں یار, دیکھ کے تو پی رہا ہوں, بیٹھ کے پی لیتا ہوں. پھر جب بیٹھ کے پی لو گے نا تو یار الٹے ہاتھ سے کیوں کرو, سیدھا ہاتھ سے پی لیتا ہوں. اور جب سیدھا سے پینے شروع کرو گے, بیٹھ کے بھی شروع کر دو گے, دیکھ کے بھی شروع کرو گے, 3 سنتیں زندہ ہو گے نا, پھر فرمایا خود ہی دل چاہے گا چلو 3 گھٹ میں پی لوں یار. بھائی یہ یہاں پہ کتنے لوگ بیٹھے, آپ سوچیں, سالوں سے آپ جا رہے ہیں, سالوں سے. آپ ابھی میری بیان کے بعد نا جا کے کاغذ پہ لکھنا, اللہ کے رسول کی یہ سنت ہے, میں اس پہ عمل کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں, یہ اللہ کے رسول یہ سنت ہے, یہ عمل کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں. چارٹ بنا لو, اور اس کی 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن مستقل مشق کرو. ہمارے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اگر آدمی بار بار سوچے گا نا تو پھر کرنا اس کا آسان ہوتا. ہم تو یہاں سے سنتے یہاں سے نکال دیتے, بس حافظ صاحب گئے نہیں, بس کام ختم ہوا نہیں. ہمارے ایک تبلیغی جماعت کے ساتھی بڑا اچھا بیان کرتے تھے, کہتے تھے ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے نا, وہ نیچے جو ہے نیچے دروازے پر شیطانوں کو جو سرگانا ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہے, اور وہ اپنے سر میں مٹی ڈال رہے ہیں, تو وہ جو شیطان کے چھوٹے نا شتومڑے چھوٹے, ہاں جو چھوٹے ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں دادا با کیوں پریشان ہے. ابے یار کوئی حافظ صاحب آ گئے ہیں, حارث نے بلایا ان کو, بہت سارے اور لوگ بھی جمع ہیں, اور وہ بتا رہے ہیں اور وہ عزم کروا رہے ہیں ان سے کہ وہ پانی دیکھ کے پینا ہے, سیدھا سے پینا ہے. یار ساری میری محنت برباد یار, پورے ہفتے میں لگا رہا, سے میں نے کھڑے ہو کے پانی پلوایا, اتنی محنت کیا, اس کے یہاں بیٹھی ہوئی تھی, میں نے یہ کروایا, اب یہ سب سمجھا کے جا رہے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ بچے شتومڑے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں, ایسا با پریشان نہیں ہو, ابھی حافظ صاحب بیان کر کے جائیں گے, پھر یہ ہماری اپنے پرانے ساتھی ہیں, آپ پریشان کرنا انہوں نے وہی ہے, بس تھوڑی دیر کے لیے بات سن رہے ہیں, ہاں یہ کریں گے, حاجت کریں گے, بس حاجت کمرے گھر سے باہر نکلے نہیں, پھر دوبارہ وہی یار یہ لڑکی ہو گیا, فلانا ہو گیا, دھماکہ ہو گیا, اب لڑکی ہو گئی, اب شادی کرنی پڑے گی, اس کا یہ کرنا پڑے گا, اس کے لیے یہ جمع کرو, اس کے لیے نہیں. ہم اصل میں بس لینا سمجھتے ہیں, اللہ میاں دیتے رہو, ہم دینے کے لیے تیار نہیں.
میری آج درخواست صرف یہ ہے، آج میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، سارا قرآن مجید جو ہے نا، سارا قرآن مجید اس پر عمل کرنا فرض ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ کسی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، اللہ کسی کو بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، اللہ کسی کو بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے، وَجَعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ سب اللہ کی مصلحت ہے، اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ، اللہ حکمت، اللہ جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے کس کو کیا نہیں دینا ہے۔ آپ یقین کریں ہم نے دیکھا، وہ شاید میں آئی یہ بات کہ اولاد نہیں مل رہی، 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 اور اگر آدمی کو صبر کر لیتے ہیں نا، تو میں بتا رہا ہوں 28 سال کے بعد بچہ ہوا، بتا رہا ہوں۔ میرے ایک اور کزن ہے، اس کو بھی 20 سال تک بچہ نہیں ہوا، اس نے ایک لڑکی اڈاپٹ کر لی، جیسی اڈاپٹ کی 2 سال ہی نہیں ہوا اسی کی بیوی حاملہ ہو گئی، جبکہ ڈاکٹر نے کہا تھا حاملہ نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، تو ایک بات تو اس کو اچھی طرح بنیاد سمجھ لیں کہ آپ کے ہاں بیٹی ہو تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، مطلب کافرانہ ذہنیت کو نکال دیں۔ اللہ کا رسول اس سے ناراض ہے۔ اگر بیٹی تمہارے گھر میں آئے، 1 نہیں 2 ہو جائیں، 3 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، 5 ہو جائیں، 6 ہو جائیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ کبھی بیوی سے مت کہو کہ یار یہ بیٹیاں بیٹی اور ان کا خرچہ کیسے ہوگا، وہ یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا۔ ایک مولوی صاحب کو ایک آدمی کیا، کہنے کا حضرت میرے ہاں نا بہت سارے بچے ہو گئے، تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ان کو کھلاؤں گا پلاؤں گا کیسے۔ حضرت نے فرمایا بھائی جو تمہارے ذمے ہے، جو تم کر سکتے ہو نا وہ تم کر لو، باقی مجھے دے دو۔ نہیں سمجھا کی بات ہے آپ نے؟ جو تمہارے ذمے ہے، جو تم کر سکتے ہو وہ تم کر لو، باقی مجھے دے دو۔ تو ذمے تو سب اللہ ہی کے ہے بھائی، آپ کچھ کر سکتے ہو کسی کے لیے؟ ابے بھائی اگر اللہ کوئی مصیبت ڈال دے نا، اللہ نہ کرے، اللہ سب کی بات ہمارے، آپ یقین کرو ایک ہی بچی میں نا آپ کے کروڑوں روپے چلے جاتے ہیں۔ ہو رہا ہے ایسا، میں ہو رہا، اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، آنکھ سے دیکھ رہا ہوں۔ الحمدللہ علی احسانی، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ مجھے کہوں بیش بفردن میں آئے ہوئے 4-5 سال ہو گئے، میں آج تک ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں، الحمدللہ ثم الحمد۔ مجھے معلوم ہے لوگ کہتے ہیں وہاں پہ ڈاکٹر چوک ہے، وہاں وہ چوک ہے، وہاں یہ والا ڈاکٹر ہے، یا مجھے نہیں معلوم، میرے گھر کے برابر ہے، مجھے نہیں معلوم۔ اصل مسئلہ پتہ ہے کہ یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ آج کسی مجھے کہا وہ شخص سخت ترین بیمار ہے، یہ میں نے کہا میں پرسوں بیان کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی سے، اے علی جب تجھے کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ، پانی پھونک دو، مذنب ڈال دو، بندہ سیدھا ہو جائے۔ اب یقین آ رہا ہے کسی کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب تک کہ جا کے ڈاکٹر کے پاس، ابھی میری بیوی نے بتایا، ابھی ہمارے ایک ریلیٹیو ہے، انگلینڈ میں تھا، وہ آگے اس کو بچہ نہیں ہو رہا، اس کو بچہ نہیں ہو رہا۔ ابھی اس نے ایک لڑکی اڈاپٹ کی ہے 2 سال پہلے، تو اس کی بیوی ڈیفینس میں رہتی ہیں لوگ، اتر رہی تھی، اس کی بیوی اتر رہی تھی، اس کے پاؤں تھوڑا سا ایسے ٹیڑھا ہو گیا، مطلب ایسے سلپ ہو جاتا نا، تو یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ وہ وہاں پہ ضیاء الدین اس کو لے کے چلا گیا، تو اس نے ڈاکٹر نے چیک اپ ویک اپ کیا، کہا کہ کچھ نہیں، تھوڑا سا چونکہ پاؤں تھوڑا سا ایسے موڑا ہے، چکنا فرش تھا، تو یہ تھوڑی دیر میں اور گھنٹے 2 گھنٹے میں صحیح ہو جائے گا، پریشانی کی بات نہیں۔ نہیں وہ یہ ہو گیا، وہ بیٹھ نہیں پا رہی، وہ لیٹ نہیں پا رہی، وہ بیٹھ۔ اس نے کہا بھائی کچھ نہیں ہے اللہ کے بندے، لیکن اصل میں بات یہ کہ اپر چیمبر اگر خراب ہو جائے نا، اصل مسئلہ اسی چیمبر کا ہے۔ ہاں یہ چیمبر ہے نا، چیمبر یہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور یہ ہو گیا۔ اب ڈاکٹر نے کہا اچھا یار کو مرغا آ گیا، مرغا آ گیا۔ اب اس نے کہا کہ بھائی اس کا ایکس رے کراؤ اور یہ کراؤ، یہاں تک تو چلو سمجھ میں آ گیا۔ اس نے کہا پیٹ کا ایکس رے کراؤ۔ ابھی پیٹ کے ایکس رے کا اسی کیا تعلق ہے؟ پیٹ کا نہیں، ساتھ میں بلڈ بھی ٹیسٹ کراؤ، یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ۔
کم از کم 55 سے 60 ہزار روپے نکلوا دیے اس کے. اب اس کو سکون آ گیا, پھر بعد میں اس نے رابطہ کیا, وہ ابو جان سے کہا وہ یہ کریں. میں نے کہا بھائی 55-60 ہزار روپے یہاں بھی پہنچاؤ, عجیب بیوقوف گدے آدمی ہے. وہاں تم جا کے وہ کہہ رہے کچھ نہیں ہے, آئے گھنٹہ آپ جا کے آرام کر لیں, کچھ نہیں ہوگا, سب صحیح ہو جائے گا. لیکن آپ نے 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ 60 ہزار بل بنا دیا, اور اس کے بعد آخر میں اس نے کیا لکھ کے دیا, ایک بروفین اور کوئی ایک اور گولی, بھائی یہ جا کے کھا لو اور آرام کر لو بس. وہ کیس میرے پاس آئے, میں نے کہا بھائی ان سے کہو پہلے 50-60 ہزار جمع کریں, ایسے ہی مسئلہ نہیں. اصل اللہ مجھے آپ کو سمجھا دے, آپ یقین کریں, میں آپ کو سچ بتاتا ہوں, جب اس کو ایسے ذرا سے ہوتا نا, وہ 500 روپے صدقہ کر دیتا, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتا, اللہ کے سامنے رو لیتا, وہ 55-60 ہزار روپے بچ جاتے. یقین بگڑا ہوا, یہ جو ہم مجلس کرتے ہیں نا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, یہ اصل میں لا الہ الا اللہ جو ہے نا وہ یقین کے بدلنے کی مجلس ہے, قرآن پر عمل کروانے کی مجلس ہے, کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے, تم نہیں کر رہے. تمہارے ہاں بیٹی آئی ہے, تم نہیں لے کے آئے. ہاں, اس میں اس لڑکی کا بیچاری کا کوئی قصور نہیں, جتنی لڑکی جنی ہے اس کا کیا قصور ہے, وہ تو اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ ہے نا بھائی. ہاں, وہ بات ہی کہہ کہ تم چاہتے ہو لڑکا ہو جائے, ہمارے پاس آ جاؤ, مٹھائی کا ڈبہ لے کے تمہیں بتا دیں گے بیٹا ہوگا, طے شدہ بات ہے. لیکن تم مٹھائی لے کے بھی نہیں آؤ گے, میں جانتا ہوں. وعدہ کر لو گے حضرت پہنچا دیں گے, پھر نہیں لے کے آؤ گے. ہم نے ایسے بھی کیسے بہت سارے دیکھے ہیں, بہت دیکھے. ہمارے شیخ عزیز الرحمان ہزاری صاحب رحمہ اللہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, حضرت نے خود اپنے کمرے میں بٹھا کے واقعہ سنایا کہ ایک آدمی تھا, وہ کہنے لگا کہ تم بیوی حاملہ نہیں ہو رہی تھی, وہ بچہ نہیں ہو رہا تھا, اور اماں ابا کا پریشان تھا, اس کو طلاق دو, دوسری شادی کرو. وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے پھر رہا ہے بیچارہ, نہیں ہو رہا. وہ حضرت ہزاری صاحب کے پاس آ گیا, ایسے مسئلہ ہے. حضرت نے اس کو کچھ لکھ کر دے دیا کہ بھائی یہ پڑھ لو. میں بتا نہیں رہا ہوں, ورنہ سب لوگ آپ پڑھنا شروع کر دو گے, مجھے معلوم ہے. جس کو بیٹا چاہیے ہوگا وہ پڑھنا شروع کر دے گا, میرے پاس کوئی آئے گا نہیں مٹھائی کے ڈبہ لے گی, اس لیے نہیں بتا رہا. حضرت نے اس کو بتا دیا یہ پڑھو, اور ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا یہ ماں تھی, اس کا بچہ نہیں ہوگا. ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق وہ عورت ماں ہی تھی, اس کا بچہ نہیں ہوگا. وہ کہہ رہا ہے وہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا, 1 سال میں نہیں گزرا, اللہ نے اس کو بیٹا دے دیا, اور اس نے کہا مجھے بیٹا چاہیے. یہ بھی ایک مطلب, میں شروع میں نے بات وہی کی نا, ہر آدمی کی تمنا ہے کہ بیٹا ہو. ابے بیٹا جتنا خون پیتا ہے نا, یہ جتنے بیٹے بیٹھے ہوئے نا, ان کے اباؤں سے پوچھ لو, میں قسم کھا کے کہتا ہوں, بیٹیاں اتنا خوش رکھتی ہیں ماں باپ کو. میں آپ کو وہ شادی میں ہو جائے نا, اور اس کو پتہ چل جائے کہ میرے باپ کی طبیعت خراب ہے, آپ یقین کرو وہ اس کا دل ایسے مچلتا رہے گا, کیسے میں اب پاپا کے پاس پہنچ جاؤں. اور بیٹا وہ اپنی بیوی میں سارا اتنا مگن ہوتا ہے, اب بھائی میں تو اسلام آباد جا رہا ہوں گھومنے کے لیے, آپ بڈھے ہیں تو کوئی آدمی میں نوکر رکھ دیتا ہوں. لیکن بیٹی کبھی ایسے نہیں کرتی, میں لکھ کے دیتا ہوں. لیکن تمنا ہمیں بیٹوں کی, اللہ پاک سارے بیٹوں کو اچھا بھی رکھے. میں خدا نخواستہ بالکل نہیں, میرے بیٹے ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. بیٹیاں بھی ہیں, ہمارے مفتی صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے, اللہ ان کو سلامت رکھے. جو بات میں کہہ دیتا ہوں وہ بیچارہ عمل نہ صدق نہ, ابو جان ٹھیک ہے, مولانا انس دوسرا بیٹا ہے, تو جو بات کہہ دی بیٹے ہاں ٹھیک ہے, جیسے آپ کہہ رہے ویسے ہی, جیسے آپ کہہ رہے ویسے ہی. بیٹا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, وہ بری بات نہیں ہے. یہ تو آپ کی نسل چلتی نہیں اس سے. قرآن مجید زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے, اذ نادى ربه نداء خفیا, خاموش دعا کر رہے ہیں, چھپ چھپ کر رو رو کے دعا کر رہے ہیں. اذ نادى ربه نداء خفیا. تو اللہ کیا کرے, یا زکریا, ہم نے طے کر لیا, یا زکریا انا نبشرک بغلام, تم کو بیٹا دیں گے. ایک جگہ اور آتا ہے یرثنی ویرث من آل یعقوب, اللہ مجھے کوئی وارث دے دیں. میرا عرض کرنے کا مدعا یہ, بیٹا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن آج میں صرف اس میں سے یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں, جس کے یہاں بیٹی ہوئی ہے نا, اس کو بھی چاہیے خوش ہو کر اس بچی کا آنے کو ویلکم کرے, اس کے خاندان کو چاہیے اس کو ویلکم کرے,
اور ماں کو اور باپ کو دونوں کو چاہیے اس بیٹی کے اوپر خوب اپنی جان کھپائیں، خوب مال کھپائیں، کسی سے کمتر نہ سمجھیں. اگر اللہ آپ کو دوبارہ بیٹا دے دے اللہ اس کو بھی سلامت رکھیں، لیکن اللہ کے رسول کا جو معاملہ ہے اس کو برقرار رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں کوئی چیز لے کے آتے ہیں بیٹی کو دیتے، بیٹے کو نہیں دیتے. جب بھی چیز لے کے آؤ بیٹی کو دو. میں نہیں کہہ رہا ہوں کل کو میری بات بیان سن لو یا بیٹے کو دینا ہی نہیں ہے. اب جس کے بیٹے ہی بیٹے ہوں تو وہ کیا کرے گا یار؟ بیٹی تھی وہ شادی ہو گئی، اب اس کو کہتے اس کے گھر میں جا کے دیں گے کیا؟ لیکن میں نے شاید یہ بھی آپ کو بتایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سے اتنی محبت تھی کہ قرآن مجید کی جب آیت ہوتی ہے نا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 3 بجے 4 بجے تہجد میں بیٹی فاطمہ کے گھر اس کو اٹھائیں، بیٹے اٹھ جاؤ. اب یہ بیٹی سے محبت ہے تو ان کو جنت میں بھیجنا نا. ہم اپنے بیٹے کو جنت میں بھیجنا اٹھاتے ہیں، اس کو صبح نماز کے وقت اٹھاتے ہیں. باپ میں کسی کے باپ میں ہمت ہے تو بیٹے کو اٹھا کے دکھائیں، وہ اپنی بیوی ساتھ کمرے میں ٹک ٹک اٹھا کے دکھائیں. پاپا میں رات کو 2 بجے سویا تھا، آپ نے مجھے اٹھا دیا. ایک آدمی مجھے ایسا بھی ملا ہے، میرا 20 سال سے تعلق ہے. اس نے مجھے ایک دن بتایا مجلس میں تھا، کہا کہ میں 11 بجے اٹھانے کے لیے گیا اپنے بیٹے کو کمرے میں، تو کہہ رہا پاپا یہ 11 بجے ابھی جلدی آپ نے اٹھایا، میری ساری نیند خراب کر دی آپ نے، آئندہ میرے کمرے میں مت آئیے گا اٹھانے کے لیے. لا الہ الا اللہ. بیٹی ایسا نہیں کہی، میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں. ہاں کتنی بدتمیز بیٹی ہو آپ جا کے وہ کبھی ایسا نہیں کہی. اللہ ماشاء اللہ نہیں، لیکن ایکسیپشنل جو ہے نا وہ ہر جگہ موجود ہوتی ہے. بیٹی کو اہمیت دو. اب آگے چلیں اگر اس کی بچی کی شادی ہو جائے اور ابا کے پاس پیسے ہوں، جائیداد ہو، بیٹا بھی ہو بیٹیاں بھی ہوں، اب ابا سے مطالبہ کر رہے ہیں ابا آپ تو جانے والے ہیں، ابا کو بھائی سے بھیجنے کی تیاری ہے، ابا آپ تو جانے والے، تو ایسا کریں بیچ باچ کے ہم کو دے دلا کے ختم کر دیں، آپ تو چلے جائیں. تو یہ اصولی طور پر جائز نہیں ہے. کسی ماں بچوں کو حق نہیں ہے کہ اپنے باپ سے ماں سے کہے کہ اب تو آپ بڈھے ہو گئے جانے والے، یہ بیچ باچ کے ہمیں دے دیں یا جان چھوڑیں. بالکل جائز. اور اگر زندگی میں تقسیم کرنا ہے، اور اگر زندگی میں تقسیم کرنے کا طے کر لیا ہے آپ نے، تو پھر وہ آدھے اور پورے کا سوال نہیں ہے. یہی پھر آدھے اور پورے کا سوال نہیں ہے، پھر برابر بابا کے حساب کتاب ہے. بیٹے کو بھی 10 لاکھ روپے دو، بیٹی کو بھی 10 لاکھ روپے دو. بیٹے کہیں گے ابا آپ نے ان کی شادی میں بھی 10 لاکھ روپے، ابے بھائی اس کی بیٹی میں شادی میں 10، تیری شادی میں تو 20 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے. کیونکہ بیٹی کی شادی کا مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے نا، یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. اگر زندگی میں حساب کتاب کرنا ہے، ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں حساب کتاب کر لیا. عورت اور اولاد کو تو اس بات کا حق نہیں کہ وہ ماں باپ سے کہے، لیکن اگر ماں باپ دیکھ لیں چال چلن بیٹوں کے بیٹیوں کے کہ میرے مرنے کے بعد کیا کریں گے، تو پھر برابر برابر، پھر آدھے کا اور پورے کا چکر نہیں بھائی. ہاں یہ تو وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے، آدھا اور پورا. اب یہ ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا ہے نا، آج میری بیان سے ایک اور نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ یار حافظ صاحب نے کیا کر دیا. اب جتنی بیٹیاں سن رہی ہیں نا نیچے، تو کہیں گے حافظ صاحب آپ کے گھر میں حلوہ پہنچا رہے ہیں ہم. یہ آپ اچھا کیا یار، مجھے معلوم ہے. اللہ کے ولی اس بات کو سمجھو، اس بات کو سمجھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ اگر تم نے اپنی ایک بیٹی کو پالا پوسا بڑا کیا شادی کر دی تو تم میرے ساتھ جنت میں ایسے ہو گئے. یہ 2 انگلیاں دیکھ رہا میرے ساتھ نہیں، یہ تمہیں جہنم سے نکالنے کا ذریعہ بن رہی ہے بیٹی. لیکن بیٹوں کی 10 کی شادی کر دو، کسی ایک کے لیے بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ تم بیٹوں کی شادی کر دو گے تو میں تمہیں جنت میں لے جانے میرے ساتھ. ایسا نہیں، بالکل ایسا نہیں. بیٹیوں کا بہت زیادہ خیال رکھو. آپ یقین کرو، میں نے تو اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے، مجھے سب کا نہیں معلوم، میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، جتنا اگر باپ بیمار ہو جائے یا ماں بیمار ہو جائے
تو جتنی بیٹیاں تڑپ تڑپ کی دعا کرتی ہیں نا، بیٹے بھی کرتے ہوں گے، اللہ نہ کرے ایسا مسئلہ نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. ہم نے بہت سارے علماء جو لوگ دین پر عمل کر رہے تھے نا، ان کے بچے ان کی بڑی خدمت کرتے ہیں. یہ بھی بات سمجھ لیں، اس میں بھی ایک نقطہ یہ بھی ہے، اگر آپ نے اپنے بچوں کو دین سکھایا ہے، اگر آپ نے اپنے بچوں کو دین سکھایا ہے تو آپ یقین کرو وہ باپ کا پخانہ اٹھانا اپنے لیے اعزاز سمجھے گا. اور اگر آپ نے بچوں کو دنیا سکھائی ہے، مال کمانے کی مشین بنایا ہے، تو وہ انگلینڈ سے کہے گا میں 1000 پاؤنڈ بھیج رہا ہوں، ابا کے لیے ایک میٹ رکھ لو، میں نہیں ہو سکتا، میں مصروف. لیکن بیٹی کو اگر پتہ چل نا، بیٹی کو پتہ چل نا، اور وہ امریکہ میں وہ اپنے شوہر کے ہاتھ پیر جوڑ جاڑ کے مجھے ابا کے پاس بھیج دیا، پھر وہ یہاں آ کے خدمت کری. اس لیے میری درخواست آج یہ ہے بالخصوص، میں 1 مہینے سے دکھتا رہتا ہوں نا، اس سے بھی پوچھتا ہوں اپنے حارث بھائی سے، حسنین بھائی کا کیا حال ہے، لیکن طلحہ تو میرے پاس آتے نہیں ہے نا بھائی، وہ تو بڑا آدمی ہے، آتے نہیں تو کیا کریں. میں نے کہا چلو یار آج طلحہ کی بیٹی پر بات کر دیں، شاید اس کے دل میں محبت آ جائے، کبھی کبھی مانا سالانہ کبھی یہ بھی ہمارے پاس آ جائے کریں. بس میری درخواست یہ ہے، جس کو اللہ نے بیٹی دی ہے نا، جس کو بھی دی ہے، آپ یقین کرو اس کو نا اپنے لیے سمجھے کہ یہ میری جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. اس کے اوپر اپنی جان مال سب کچھ لگائے، سب کچھ لگائے. وہ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ کی جو بات تھی نا، اس کو ذہن میں رکھیں. حضرت فرماتے تھے کہ مرد بنا، مطلب بیٹے کو اگر آپ نے عالم بنایا، حافظ بنایا، مفتی بنایا، تو فرمایا مرد بنا تو فرد بنا، مطلب ایک آدمی بنے گا، وہ خود ہی بنا نا. لیکن فرمایا اگر عورت بنی تو پورا خاندان بن جائے گا. اگر عورت دیندار ہوگی تو اس گھر میں ٹی وی نہیں آ سکتا. میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو، بیوی کی سب جگہ چلتی ہے نا بھائی. کوئی جتنے بھی بڈھا یا کوئی جوان بیٹا ہو، اپنی بیوی سے بغیر پوچھے کوئی کام کر کے دکھائے، میں دیکھتا ہوں. اب نیچے خواتین ساری کہیں نہیں ہم تو اپنی شوہر کی بہت مانتے ہیں. ہمیں معلوم ہے بھائی کس کی کیا مانتے ہوں گے، ہم سب جانتے ہیں بھائی، سب جانتے ہیں. جو تمہارے دل میں آئے گا وہ تم کرو گی. ہاں تم شوہر کی چلنے نہیں دو گی. لیکن اگر وہ عورت دیندار ہے، اگر وہ عورت دیندار ہے تو الحمدللہ اپنے بچوں کی کیئر کری. ہمارے صلاح الدین صاحب کے سامنے مجھے 10 دفعہ مجھے بتاتے کہ میری بہو جو ہے نا، وہ اتنی سی بیٹیاں ہیں اس کی، اللہ ان کو سلامت ہے، ان سب کو اس وقت کی یہ دعا ہے، اس وقت کی یہ دعا ہے، اس وقت کی یہ دعا ہے، یہ پڑھو یہ پڑھو. یہ عورت کے اچھا ہونے سے ہو رہا ہے نا سب کچھ. مرد تو صبح شام تک آفس گھر سے باہر ہے، وہ ہے نہیں، اس کو کیا معلوم. اماں ہے جو اس کی تربیت کر رہے. اور ایک اور بات اچھی طرح سمجھ لیں، ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہے، چاہے کوئی بھی ہو، انکلوڈنگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو دیکھیں میں الحمدللہ علیہ ثانی تقریباً کوئی 17-18 سال ہو گئے، 20 مجلسیں 18 مجلسیں ہر مہینے میں کرتا ہوں. آپ جتنے بیٹھے ہو نا، کوئی بھی 18 دن جو ہے نا، ایک مہینے میں رات کا کھانا باہر کھا کے دکھاؤ، دوسرے مہینے میں جا کے بتانا بیوی نے کیا کیا. بھائی میں اب آپ کو صبح ڈاڑی والا نظر آ رہا ہوں نا، 18 سال 20 سال پہلے تو یار ایسا نہیں تھا نا یار. چلو آپ یہ کہہ سکتے ہو، آپ کی بیوی بھی کہے چل بڈھے جائے یار راستہ پکڑ تو میرا سر کھاتا رہتا ہے. لیکن 20 سال پہلے تو یہ کیس نہیں ہوا نا یار. حالانکہ 20 سال پہلے بھی میں کما کے دیتا، آج بھی میں اپنی بیوی کو ہی دیتا ہوں، اپنے بیٹوں سے پیسے نہیں لیتا ہوں. ابھی بھی اس وقت بھی میرا کوئی بیٹا نہیں کہتا ابا میں آپ کو الیکٹرک کا بل دیتا ہوں، یہ میں نے سیور لا کے لگایا تھا، وہ سیور لا کے لگایا کہتا بجن وہ 200 روپئے دیجیے، وہ سیور آیا. ہاں یار وہ پیسے بھی ابا ہی سے لے. دیکھو مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہیں، ان سے منگا لے یار وہ انجیر ختم ہو گئی میرے لیے لے کے آ جاؤ. انجیر لا کے ابو جان وہ 250 روپئے گئے، وہ 250 روپئے دیجیے. 250 روپئے پہلے ابے بھائی تو کماتا ہے 250. ابا چھوڑو یار، وہ ابا کے مال پہ نہ دے رہے، ابا آپ جلا دیے. میرا عرض کرنے کا مدعا صرف یہ ہے، اللہ مجھے آپ کو یہ بات سمجھا دے کہ بیٹی کے آنے پر نا ہمیں خوشی ہونی چاہیے. ہمارے گھر میں بیٹی آ جائے
خوش ہونی چاہیے. اور بیٹی کو آپ سب سے پہلے دین سکھاؤ. میں نہیں کہتا اس کو ڈاکٹر مت بناؤ, میں نہیں کہتا واللہ, پہلے اس کو دین سکھاؤ. اگر وہ دین سیکھ گئی نا, خدا کی قسم وہ جس گھر میں جائے گی بڑی ہو کر, وہ جب حاملہ ہوگی پھر جو اس کو اعمال والے وہ کرے گی, تو جب بچہ اس کا ہو جائے گا پھر اس کی وہ تربیت جو کرے گی نا, یہ اصل عورت کا کام ہے, یہ اصل عورت کا کام ہے. پیر ذوالفقار دامت برکاتہ یہ کہتے ہیں کہ اگر لڑکی کو آپ نے سکھا دیا, لکھا دیا, پڑھا دیا, اس کے بننے سے پورا خاندان بن جائے گا. صلاح الدین صاحب سے پوچھ لو, ان کی بہو جو ہے وہ اپنے فلور پہ ٹیلی ویژن رکھنے کی اجازت دیتی ہے نہیں دیتی؟ پاگل ہے. وہ شوہر سے بھی کہے گا سیدھے ہو جا ورنہ کھانا بند ہو جائے گا, سیدھے ہو جا کھانا بند. کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے باپ کا زور چلتا ہے, مرد کا ڈنڈا لگاتا ہے, لیکن 90% ایسا نہیں ہوتا. 90% یہ ہوتا ہے جو عورت چاہتی ہے وہی ہوتا ہے. عورت طے کر لے کہ میری بچی کی شادی میں, میری بیٹی کی شادی میں اللہ کا حکم نہیں ٹوٹے گا, نہیں ٹوٹے گا, آپ یقین کرو نہیں ٹوٹے گا. لاکھ شور زور لگا لے, نہیں ہوگا بھائی, ایسے ہی ہوگا جو میں کہہ رہی ہوں ایسے ہی ہوگا. اس کا مطلب اگر عورت بن جائے نا تو پورا خاندان بن جاتا ہے. ہمیں اس بات کے لیے میں آج سے زیادہ آپ کو ایمفیسائز جو کر رہا ہوں نا, وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کی ہر آیت ان الذی فرض, یہ فرض کا درجہ ہے کہ آپ کو اللہ نے جو قانون دیا ایک ایک بات کو ماننا ہے. اور یہاں پر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہب لمن یشاء انثا ویہب لمن یشاء الذکور. کسی کو ہم بیٹے دیتے ہیں, کسی کو ہم بیٹیاں دیتے ہیں, اور کسی کو ہم بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتے ہیں, اور کسی کو ہم کچھ بھی نہیں دیتے. تو اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے. اور آپ کو اگر اللہ بیٹی دے دے تو آپ سمجھ لو اللہ کی رحمت آپ کے گھر میں آ گئی. ہاں, اب آپ اسے خوب محبت کرو, اب آپ سے خوب محبت کرو. اب آپ سے اماں عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک عورت میرے پاس آئی, آ کے اس نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے اس کو ایک کھجور دی تھی. میرے پاس ایک کھجور تھی, اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں. اس نے توڑا, اس کو آدھا کیا, ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دے دیا, ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دے دیا. اللہ اکبر کر گیا, خود نہیں کھایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو اماں عائشہ نے بعد میں دیکھا اس کی محبت کو, یہ جتنی محبت کرے نا اس سے 99 درجے زیادہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. میرا آج صرف اور صرف مدعا یہ ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت, ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے, انہوں نے شادی نہیں کی, پھر گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ان کو فرانس بھیجا گیا کسی کانفرنس میں. تو وہ وہاں پر گئے اور کانفرنس اٹینڈ کر کے گئے. تو صحافی ہر جگہ لگے ہوتے نا, اس میں سے کسی لیڈی صحافی نے سوال کیا, کہتے تھے آپ نے شادی نہیں کی ابھی تک؟ کہا مجھے کوئی لڑکی نہیں ملی جیسے میں چاہتا ہوں. آپ فرانس میں آئے ہوئے, پیرس میں, تو زیادہ خوبصورت لڑکیاں کہاں ملیں گی؟ زیادہ خوبصورت لڑکیاں اور کہاں ملیں گی؟ آپ کی کیا آپ کی پسند ہے؟ کوئی معیار ہے آپ کا؟ کہاں معیار ہے؟ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. میری جو معیار ہے لڑکی کو پسند کرنے کا وہ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو تسلیم کرتی ہو. کہا سب لوگ قومی تسلیم کرتے ہیں؟ سارے مسلمان, کوئی ایسا ہے جو قومی تسلیم نہیں کرتے؟ یہ جتنی میری ماں بہنیں بیٹھی نہیں 100%. اب قرآن مجید میں یہ ہے کہ تم شادی 2 کرو, پھر 3 کرو, اور پھر 4 کرو, اور اگر خوف ہو تو 1 کرو. اگر کوئی عورت اس کو تسلیم کرتی ہے تو میں شادی کرنے کے لیے تیار. آپ دیکھو کسی عورت سے پوچھو بھائی, کسی سے پوچھو, کسی سے پاکستان میں پوچھو, بفردوں میں پوچھو, یہی ہاں نیو کراچی میں جا کے پوچھو, چلو یار بفر والے تو اور اپ گریڈ ہوگا, نیو کراچی میں جا کے پوچھو. میں دوسری کر رہا ہوں, میں تیسری کر رہا ہوں. اس آیت یہ کیا قرآن مجید نہیں ہے بھائی؟ یہ بھی تو قرآن مجید ہے نا. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک, یہ بھی تو قرآن مجید ہے نا. تو اس آیت کو وہ عورت کیوں نہیں مان رہی؟ بس دین نہیں ہے. کہا میں نے اس لیے شادی نہیں کی کہ وہ عورت اگر اس آیت کو نہیں مان رہی تو اس کا مطلب وہ مسلمان نہیں ہے.
میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی قرآن مجید کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. ایسا نہ کوئی سارا بلیم آپ میرے اوپر ڈال دو. میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ 2 کرو. اسرائیلی 2 سے کیا، ایک ہے ہی نہیں. ایک کا تو مسکین لوگ ہوتے ہیں. عرب کہتے ہیں پاکستانی جتنے سارے مسکین ہیں، سارے شاید ایک ہی کرتے ہیں. جی مذاق اڑاتے ہیں، کلو مسکین پاکستان. ہاں ایسے. ابھی کل پرسوں مجھے کسی ایک آدمی نے واٹس ایپ کیا، عجیب، بہت عجیب. فرمایا کہ وہ سعودی عرب میں ایک آدمی تھا، اس نے اپنی بیوی کا انشورنس کرایا ہوا تھا. ہم لوگ تو انشورنس کے خلاف ہیں نا بھائی. ایسے آپ خلاف ہیں یا فیور میں؟ سب لوگ خلاف ہیں نا. ہاں. تو وہ سعودی عرب کے ایک شہزادے نے اپنی بیوی کا وہ کرایا ہوا تھا، اس کی بیوی مر گئی بن جانب اللہ، مر گئے. اس کو انشورنس کا اتنا پیسہ ملا کہ وہ مصر سے 3 لے آئے. اس نے کہا یار 1 2 سے بعد 3 ہونی چاہیے اسٹیٹ، یار 4 تو چلے گی. تو میں اب بھی انشورنس نہیں کراؤ گے تو کب کراؤ گے یار؟ لیکن میں آپ سے ابھی بھی کہہ رہا ہوں انشورنس مت کرانا. تو انہوں نے فرمایا کہ جو عورت اس آیت کو تسلیم نہیں کر رہی، اس کا مطلب ہے وہ قرآن مجید کو تسلیم نہیں کر رہی. اور اگر وہ قرآن مجید تسلیم نہیں کرے تو وہ مسلمان نہیں. بڑی سی بات. اصل میں کچھ کلچر کا بھی مسئلہ ہوتا ہے نا. ہمارے یہاں یہ ہندوستانی کلچر ابھی تک موجود ہے. خیر میں اس موضوع پہ آگے نہیں جانا چاہتا، ورنہ آئندہ آنا جانا بند ہو جائے گا میرے اس کمرے میں، اس گھر میں. یہ میں نہیں چاہ رہا. مطلب میں چاہ رہا ہوں بس صرف بیٹی اگر تمہارے گھر میں آئے نا تو اس کو اپنے سر پہ بٹھا لو. میری درخواست یہ ہے کہ جس کی بھی یہاں یہ حارث کی بھی بہن ہے نا، وہ بھی شادی ہو گئی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کو سلامت رکھے. جب وہ یہاں پر آئیں تو حارث کو چاہیے، حارث کے ابا کو چاہیے کہ ان کے پیچھے آگے پیچھے جو ان کی ضرورت ہو، جو محبت سے کر سکتے، خوب ان کا خیال رکھے، ہر اعتبار سے خیال رکھے. اس خیال رکھنے پر اللہ آپ سے راضی ہوگا. یہ اس کا مطلب نہیں کہ بیٹوں کے لیے، بیٹوں کے لیے بھی کریں، لیکن پرائرٹی جو ہے نا وہ بیٹی کی ہونی چاہیے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اگر ہم اپنی بچیوں کا خیال کر رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ کے قرآن کو مان رہے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اب اللہ کا قرآن مجید جو ہے نا اس کو مان رہے ہیں. اس کو مان کر ایک ایک بات پر، میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر 50 باتیں نا تو اس میں سے نوٹ کر لو بھائی 5 سب سے آسان کون سی ہے، وہ کرنا شروع کر دو. جب 5 ہو جائیں تو 6 شروع کر دو. ساتھ ہمارے ڈاکٹر فرماتے تھے کہ اگر تمہارے پاس گناہوں کی لسٹ بناؤ، بہت سارے گناہ ہیں، جھوٹ بولتے ہو، چوری کرتے ہو، کسی کی چغلی کرتے ہو، کچھ کرتے ہو، یہ کرتے ہو، جو بھی کچھ لسٹ بنا لو. آپ لسٹ بنا کے جو سب سے آسان کام ہوگا نا وہ چھوڑ دو، جو سب سے آسان کام ہو. اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے، یہی تو فدخلی فی عبادی یہی ہے. اگر آپ اس مجلس میں کہیں پر بھی کسی مجلس میں اگر اللہ والوں سے جڑ جاؤ گے نا تو وہ کوئی نہ کوئی بات آپ کو کہہ سن کے تو آنے نہیں یار یہ کرنا ہے، یار یہ کرنا چاہیے، یار یہ کرنا چاہیے. ابھی پرسوں جو ہماری مجلس میں بسم اللہ کی جو برکات ہیں، بہت سارے لوگ عمل کر رہے ہیں اس کے اوپر. وہ کرتے رہیں گے. میں نے اسی گھر میں غالباً یا بدلنے کہ یاد نہیں، موت کی بدعت پر بیان کیا تھا. موت کی بدعت پر یہی بیان کیا تھا. ایک 15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، مہینے کے بعد، جسے یاد نہیں، کینیڈا سے میرے پاس فون آ گیا، شیخ آپ نے کیا بیان کر دیا. میں نے کہا حقیقت ایسے ہی ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں. اب سارے گھر میں نا سب لوگ ڈرائنگ روم بناتے ہیں، بیڈ روم بناتے ہیں. بھائی کوئی میت کے غسل کرنے کی جگہ بنائی آپ نے؟ میں کل پرسوں اپنے بیٹے کو سمجھا رہا تھا کہ وہ وہاں پہ جو ہمارا مکان بننے والا ہے اس میں ایسا آپشن رکھنا کہ اگر عورت کو نہلانا ہو تو کہاں نہلائیں اور مرد کو نہلانا ہو تو کہاں نہلائیں. ہم اصل میں سوچتے ہی نہیں ہیں، ہمارے سوچنے کا انداز یہ ہے ہی نہیں. پھر کیا کہیں حضرت وہ تو گھر ہی ہمارے 120 گز کا ہے تو کیا کریں، اس میں کیا نکالیں گے. ابے بھائی یہ تو ڈرائنگ روم نکال رہا ہے، بیڈ روم نکال رہا ہے، یہ نکال رہا ہے، وہ نکال رہا ہے، تو وہ بھی نکالنا. بھائی تجھے مرنا نہیں ہے کیا؟ سوچتے ہی نہیں ہیں. مطلب اس طرف ہمارا ذہن جاتا ہی نہیں ہے.
ہم 4 جگہ کے مقام میں رہتے، باقاعدہ انہوں نے اتنا ایسا اسپیس بنایا ہوا تھا، آپ یقین کریں کہ وہاں پہ اگر مرد آئیں تو بھی اور عورت آئیں تو بھی، لیکن وہ نہلانے کی جگہ جو انہوں نے ترتیب دی ہوئی تھی نا، وہ بہت بڑا سا وہ بنایا ہوا تھا باتھ روم، وہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں آرام سے مردے کو ہم نہلا سکتے. کوئی آدمی اس طرف سوچتا ہی نہیں ہے. اس کو اس بات کا تو فکر ہے کہ کچن یہاں نکل جائے، باتھ روم یہاں نکل جائے، یا یوں ٹیڑھا ہو جائے، یا یوں آڑا ہو جائے، کار پارکنگ نکل جائے. لیکن ابا کو نہلا، ابا مر گئے تو اس کو نہلا ہوئے کہاں بھائی، اس کی پرواہ نہیں، چھوڑو، وہ ایدی میں کہہ دیں، وہ ایدی والے نہلا دیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. بہرحال بات پھر کہیں چلے گی. میرا عرض کرنے کا مدعا صرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لکھیں اور اس پہ ایک ایک کر کے عمل کریں. اس کا مطلب ہے آپ قرآن مجید پہ عمل کریں. اب آئندہ مہینہ جو ہے نا وہ قرآن مجید کا آ رہا ہے، رمضان المبارک آ رہا ہے، رجب کی آج 14-15 تو ہو گئی ہے، شعبان بیچ میں، اور قرآن مجید آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ تیاری کر رہے ہیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے والا بنائے. اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے خوب اہتمام کے ساتھ، جو بہنیں شادی شدہ ہیں ان کا بھی خاص خیال رکھو. جو چیزیں اپنے لیے پسند کرو تو وہ جا کے ان بہنوں کو بھی دو. کچھ نہیں آتا، آپ یقین کرو، کچھ نہیں آتا. بہنوں کو دو، اللہ تمہیں دیکھو کہاں سے دے گا. تم بیٹی شادی شدہ بیٹیوں کو دو، اللہ تمہیں کہاں سے دے گا تم سوچ نہیں سکتے. اور اگر خدا خاصہ تمہاری بہن، اللہ نہ کرے تمہاری بیٹی کوئی ایسی، اس کے شوہر مر گیا، کچھ ہو گیا، کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، اس کے ساتھ اور زیادہ کیئر کرو. پھر دیکھو اللہ کی رحمت تمہارے پر کیسے آئیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ان ساری چیزوں تعلق دل سے، اس دل کے حوالے سے ہم 5 منٹ کے لیے انشاءاللہ ابھی ذکر کریں. اس کو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.